بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے شوہر نے مجھے طلاق دی تو سسر نے زبردستی شادی کر لی۔ 10 دن تک اس درندے نے مجھے اپنے ہوس کا نشانہ بنایا اور پھر اس نے بھی طلاق دے دی تو میرے دیور نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا اور میرے جسم کو نوچ ڈالنا شروع کر دیا، لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس نے بھی طلاق دے دی۔ اب تینوں باپ بیٹے رات کو میرے بستر پہ آ کر ایک ساتھ، میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن میرے ساتھ شوہر کا سلوک شروع سے ہی اچھا نہیں تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرے سسرال والوں کا رویہ اور بھی خراب ہو گیا تھا۔ ہر روز میرے مار پیٹ کی جاتی تھی اور ایک دن میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے رو رو کر اس سے کہا کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ تب انہوں نے کہا کہ حلال کے لیے مجھے اپنے سسر سے نکاح کرنا ہوگا، جس کے بعد میرا شوہر دوبارہ مجھ سے نکاح کر لے گا۔ میں اس بات پر تیار نہیں تھی، لیکن انہوں نے زبردستی میرے سسر سے میرا نکاح پڑھایا اور 10 دن تک وہ مجھے زیادتی کا نشانہ بنا کر پھر طلاق دے دی۔ اس کے بعد میرے شوہر نے میرے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیا، لیکن اس کے باوجود میرا سسر میرے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ 1 سال تک میری زندگی اسی طرح گزرتی رہی اور میرے شوہر نے ایک بار پھر مجھے طلاق دے دی۔ اس بار میرے سسرال والوں کا کہنا تھا کہ حلالے کے لیے مجھے اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی سے نکاح کرنا ہوگا۔ میرے ساتھ پہلے جو کچھ ہو چکا تھا وہی میرے برداشت سے باہر تھا۔ اب انہوں نے ایک بار پھر مجھے مجبور کرنے کے لیے مار پیٹ شروع کر دی تو مجھ سے ان کے ظلم برداشت نہ ہو سکی اور میں نے ہاں کر دی۔ پھر انہوں نے میری شادی میرے دیور سے کرا دی۔ کہنے کو تو میرا شوہر اصل میں دیور ہی تھا، مگر رات کو وہ تینوں باپ بیٹے مجھ سے ہم بستری کرتے رہتے اور پھر 1 مہینے بعد دیور نے بھی مجھے طلاق دے دی۔ اب میرا پہلا شوہر پھر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اب مزید ظلم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آخر میں ان کے ظلم سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ گئی اور سیدھے پولیس اسٹیشن آئی اور پولیس کو سب کچھ بتا دیا۔ پولیس نے مجھے عدالت بھیج دیا۔ جج نے پوچھا کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا میں اپنے گھر تو واپس نہیں جاؤں گی، میں مزید ظلم نہیں سہ سکتی۔ انہوں نے مجھے دارالامان بھیجوا دیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو یہاں موجود لڑکیوں نے مجھے کہا کہ یہ اچھی جگہ نہیں ہے، یہاں لڑکیوں سے غلط کام کروایا جاتا ہے، تم اپنے آپ کو بچا لو اور گھر واپس چلے جاؤ۔ میں نے ان کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ کئی لڑکیاں تو رو بھی رہی تھی۔ 1 ہفتہ میں وہاں ٹھیک رہی، مگر اس کے بعد وہاں کی نگران خواتین نے مجھے شربت میں نشہ ملا کر پلا دیا، پھر رات کو دارالامان سے باہر کسی آدمی کے پاس بھیج دیا۔ ایک دفعہ تو دارالامان کے اندر بھی ایک لڑکے کو بلوایا گیا تھا۔ چند دن بعد میری طبیعت خراب ہو گئی۔ جب میں نے وہاں کی عملے کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں، تم امید سے ہو، ہم صورتحال سنبھال لیں گے۔ پھر انہوں نے میرا ابورشن کروا دیا۔ آج بھی میں اسی جہنم میں زندگی گزار رہی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلدی مجھے اس عذاب سے نکالے۔